آج ہم سیکھیں گے کان، کانت، کنت اور کننا۔ یہ وہ چار الفاظ ہیں جو کہ ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم کان، کانت، کنت اور کننا کا میننگ جان لیں، پھر اس کا ہم استعمال جملوں میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو غور سے آپ نے سننا ہے۔ کان کا مطلب ہوتا ہے تھا، ہوتا تھا، یعنی کہ یہ مذکر واحد کے لیے ہوگا یا کسی بھی بے جان چیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کان الباب مفتوح، یعنی کہ دروازہ کھلا تھا۔ اب یہاں پر ہم بے جان چیز کے لیے ہم ہمیشہ کان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کانت یہ ہمیشہ مؤنث کے لیے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تھی، ہوتی تھی، مؤنث اور ایک کے استعمال کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ کانت السیارہ موقوفہ، موقوفہ۔ اب گاڑی کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے ہم کانت لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ چاہے وہ بے جان چیز ہے لیکن ہے مؤنث۔ کانت السیارہ موقوفہ، یعنی کہ گاڑی کھڑی تھی۔ اچھا، کنت جو ہے میں تھا، تو تھا، میں تھا، تو تھا، اور یہ واحد کے لیے استعمال ہوگا، تو تم کے لیے اور آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ میں کے لیے اور آپ کے لیے۔ کنت تعبان، تم تھکے ہوئے تھے، کنت تعبان، میں تھکا ہوا تھا۔ دونوں کے میننگ ہوں گے سیم، ٹھیک ہے؟ بس یہ ہے کہ آنا لگا دیں یا انت لگا دیں تو میننگ تھا، تھے کی ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کننا جو ہے یہ جمع کے لیے ہوگا، ہم تھے، جمع کے لیے۔ کننا مشغولین، مشغول نہیں بولیں گے، مشغولین بولیں گے، جمع ہے، ہم مصروف تھے۔ تو چلیں اب یہ 25 جملے ہیں، اور اگر ہو سکے تو اس کو پورا یاد کریں، اگر نہ ہو سکیں تو بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ سر آج آپ نے 15 یاد کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجیے گا پورے ہوں، اگر نہ ہو سکیں، آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو جو ہے آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ پہلا جملہ ہے دروازہ کل کھلا ہوا تھا۔ کان الباب مفتوح امس۔ اب یہ کون سا ایسا لفظ ہے جو آپ نے نہیں پڑھا؟ کان کے علاوہ سب وہی وکیبلری ہے، باب مفتوح امس۔ کان جب لگ گیا تو پھر ہم تا کے استعمال ہی نہیں کریں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جملوں میں پڑھا ہے، تھرڈ فارم لگا رہے تھے، تا 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 تا۔ لیکن یہاں پر کان آ گیا ہے، تھا، تو مطلب سارے جملے ویسے کے ویسے ہیں۔ تو دوسرا ہے گاڑی یہاں کھڑی ہوئی تھی۔ کانت السیارہ موقوفہ ہنا۔ اب یہاں پر موقوف کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ مؤنث ہے۔ تم لوگوں میں مشہور تھے۔ کنت مشغول عند الناس۔ اب یہاں پر کنت کا مطلب انت، تم تھے۔ مشہور کا مطلب یعنی کہ شہرت تھی تمہارے، عند الناس لوگوں کے پاس یا لوگوں میں۔ کان الشغل منجز قبل المغرب۔ منجز یعنی کام مغرب سے پہلے مکمل تھا، جاہز بولتے ہیں جیسے منجز۔ مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ کانت المشکلہ محلولہ۔ تم دفتر میں مطلوب تھے، ریکوائرڈ تھے۔ کنت مطلوب فی المکتب۔ تم تھے، کنت۔ اب دیکھیں یہ وہی فارم ہے جو میں نے سٹارٹ میں چار الفاظوں کا میننگ بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ گھر صاف کیا ہوا تھا۔ کان البیت منظف، ٹھیک ہے؟ بل ادا کیا جا چکا تھا۔ کانت الفاتورہ مدفوعہ۔ فاتورہ بھی مؤنث ہے، اس لیے ہم مدفوعہ بولیں گے۔ ہم یہ چیز پہلے آزما چکے تھے۔ کننا مجربین شیء ھذا قبل۔ جرب کی جمع ہے مجربین، ٹھیک ہے؟ ہم مجربین کر سکے تھے، کننا ہم تھے۔ کان الطلب جاہز۔ آرڈر تیار تھا۔ دروازے بند کیے گئے تھے۔ کانت الابواب مقفلہ۔ تمہاری بات مدیر کے پاس سنی گئی تھی۔ کنت مسموع عند المدیر۔ چائے پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ کان الشائی مصنوع من بدری۔ من بدری یعنی کہ پہلے سے یا جلدی سے، یا پھر من قبل بھی بول سکتے ہیں۔ لائٹس آن کی گئی تھی۔ کانت الکشافات مشغلہ، ٹھیک ہے نا؟ کشاف بولتے ہیں لائٹس کو، جو کہ بیٹری والی لائٹ ہوتی ہے نا، جسے کسی کو چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے لائٹ، کشاف، کشف، تو اس کا کشافات اس کو بولتے ہیں، لائٹس کو۔ انوار بھی بولتے ہیں۔ ہم ہوٹل سے بک کیے گئے تھے۔ کننا محجوزین من الفندق۔ محجز جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ بک کرنے کو کہتے ہیں،
محجوزین. بچہ کمرے میں چھوڑا ہوا تھا. کان الطفل متروک فی الغرفہ. گاڑی کل مرمت کی گئی تھی. کانت السیارہ مصلوحہ امس. تم گروپ میں جانے جاتے تھے. کنت معروف عند الجماعہ. جواب پہلے سے لکھا ہوا تھا. کان الجواب مکتوب من زمان. کاغذات پرنٹ کیے جا چکے تھے. کانت الاوراق مطبوعہ. ہم دیر سے آنے والوں میں شمار کیے گئے تھے. کننا متأخرین محسوبین. الصوت مسجل. آواز ریکارڈ تھی. کانت الہدیہ ملفوفہ. تحفہ لپٹا ہوتا. ملفوف بولتے ہیں کورڈ ریپ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ملفوفہ. تم لسٹ میں بک تھے. کنت محجوز فی اللسٹ. نام غلط لکھا گیا تھا. کان الاسم مکتوب غلط. ٹھیک ہے، تو یہ جملے ہیں، کوشش کریں پورے ہو جائیں. اگر نہ ہوں تو اس کو آدھے کر لیجئے گا کیونکہ جملے تھوڑے سے زیادہ ہیں، لیکن میں نے اکٹھے کر دیے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح سے سننا ہے. اوکے، ٹیک کیئر، مع السلامہ.